إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، وہی عزتیں دینے والا، وہی بلندیاں دینے والا اور وہی ذلتوں کے فیصلے کرنے والا اور پستیوں کے فیصلے کرنے والا ہے، وہی کسی کو عروج بخشتا ہے اور کسی کو زوال سے دوچار کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے اور یوں کہیے کہ اے تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام خیر سب کا سب تیرے ہی ہاتھوں میں، اور اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، محدثین و محدثات پر، اور کل مومنین و مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی یہ چند آیات تلاوت کی ہیں جو شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 24 سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں زندگی بخش دیں۔ اور یہ بات یاد رکھو اللہ انسان کے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے، اور یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے
جو صرف ظالموں کے لیے نہیں ہوگی. اور یاد رکھو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے سے تھے. مستضعفون فی الارض، زمین پر تم کو کمزور بنا دیا گیا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ بخشا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور عمدہ عمدہ رزق تمہیں عطا کیے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں سب پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَوْلَادُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ فِتْنَةٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یاد رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ بطور آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے. حضرات گرامی، یہ جو آیات ہیں، یہ آیات ہمارے لیے بہت کچھ کہتی ہیں. اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ قرآن پاک ابدی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. قیامت تک آنے والے ہر انسان اور جنات کی ہدایت کے واسطے ہے. حالات کیسے بھی آئیں، حالات میں کیسی تبدیلی آئے، قرآن پاک کی ہدایات ہر ایک کے لیے یکساں ہیں اور برابر ہیں. وہ چاہے بادشاہ کی گدی پر بیٹھا ہوا کوئی بادشاہ ہو اور یا کوئی عام مزدور ہو، اللہ رب العزت کی ہدایات تو ہر ایک کے لیے اور برابر ہے. ان آیات کا انتخاب جو ہم نے کیا وہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے کیا. کچھ ایسی جماعتیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر خوف اور ڈر بھر دینا چاہتے ہیں اور خود انہیں اپنی نگاہوں میں 2 نمبر کا شہری بنا دینا چاہتے ہیں. حالات ان پر تنگ کیے جا رہے ہیں، اس طور پر کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے مسلمان کہنے پر شرم آنے لگے. لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہچکچا جائے، ان کی زبان لڑکھڑانے لگے. مسلمانوں کی معاش، اکنامک، وہ تباہ کر دی جائے اور توڑ دی جائے، اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اس قدر بھر دی جائے کہ لوگ ایک دوسرے سے خائف رہنے لگے، ایک دوسرے سے ڈرنے لگے. محبتوں کا ماحول ختم ہو کر نفرتوں کا ماحول پیدا ہو جائے. عزیزان محترم، ایسا ہی کچھ ہوا تھا مکہ مکرمہ میں بھی. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی آواز بلند فرمائی اور جب ایک اللہ کی الوہیت کا اعلان فرمایا اور جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو کفر اور شرک کے ایوان میں کھلبلی مچ گئی اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ ان کے پیروں تلے زمین نکال لی جائے گی، اور وہ سوچنے لگے کہ آخر کس طرح سے اس بڑھتی ہوئی دعوت کو روکا جائے، ورنہ لوگ تو
باپ داداؤں سے چلے آ رہے مذہب کو، دین کو چھوڑ بیٹھیں گے اور اس دین کے اندر داخل ہو جائیں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ یہ خوف اور یہ دہشت جب ان کے اندر پیدا ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی، ظلم اور ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے، اور جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو ان کو لالچ دینے لگے، پیسوں کا لالچ، دولت کا لالچ، عہدے اور منصب کا لالچ، اور یہ سب پیش کر کے وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دین کو اور اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے وہ منظر کھینچا ہے قرآن پاک میں اور کہا یاد کرو، وَاذْكُرُوا، یہ آیت نمبر 26 ہے سورہ انفال کی 26، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، جب تم اقلیت میں تھی، جب تمہاری تعداد زیادہ نہیں تھی، تم تھوڑے تھے اور تمہارے آس پاس والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور نہ صرف یہ کہ زیادہ تھی بلکہ وہ بہت سارے معاملات میں تم سے بڑے ہوئے تھے، دولت کے خزانے ان کے پاس تھے، ان کے پاس اسلحے اور ہتھیار تھے، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس لوگ تھے، ان کے پاس پروپیگنڈا کی طاقت تھی اور قوت تھی، اور تم تھوڑے سے تھے۔ ان کے مقابل میں دیکھا جاتا ہے تو تمہارا کوئی عطا پتہ نہ تھا، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین پر کمزور سمجھا جاتا تھا، ہر آدمی تمہیں کمزور سمجھتا تھا، کوئی تو تمہارے اوپر ترس کھاتا تھا اور کوئی کہتا تھا یہ بیچارے کیا کر پائیں گے، کیوں ستاتے ہو ان کو، کیوں پریشان کرتے ہو ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تخافون ان یتخطفکم الناس، خود تمہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں لوگ ہمیں اچک نہ لے جائیں، لوگ ہمیں مار نہ ڈالیں، لوگ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں، قابو نہ پا لیں، خود تمہیں بھی ایسا خوف لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہارے اندر مضبوطی دی، حالات کو تبدیل کر دیا، ایک دم سے جو حاکم تھے وہ محکوم بن گئے، اور تم جو انتہائی کمزور تھے وہ انتہائی طاقتور بن گئے۔ تم جو اپنے محلے کے لوگوں سے ڈرا کرتے تھے اور خوف کھایا کرتے تھے، وہ وقت آیا کہ قیصر اور کسریٰ، روم اور ایران تم سے لرزہ براندام رہنے لگے، وہ تم سے خوف کھانے لگے اور ڈرنے لگے۔ اللہ حالات کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے، اللہ حالات کو کیسے چینج کر دیتا ہے، یہ سارے حالات سب اللہ کے ہاتھوں میں ہیں اور فیصلے وہی کرتا ہے۔ اور اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں اور دقتیں آ رہی ہیں تو وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں اور تمہاری اپنی کرتوت ہے۔ حالات کا شکوہ مت کرو، اپنے آپ پر نظر ڈالو اور تم یہ دیکھو کہ وہ ایمان، جس ایمان کی بنیاد پر تم کو بلندیاں عطا کی گئی تھی، وہ ایمان تمہارے اندر کتنا باقی ہے۔ وہ توحید جس کی بنیاد پر تم کو پوری دنیا کے اندر معزز بنایا گیا تھا، وہ توحید تمہارے اندر کتنی برقرار ہے۔ وہ رسول جس کی اطاعت کر کے تم اس دنیا کے حکمراں بن گئے تھے، اب تم بتاؤ کہ وہ اطاعت رسول تمہارے اندر کتنی موجود ہے۔ تمہاری بلندیوں کا فیصلہ اور تمہاری ذلتوں کا فیصلہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے میرے پروردگار، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خوف مسلط کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اے اللہ، سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔ اب ہم نے جو شروع کی آیات پڑھی تھی جہاں پر اللہ رب العزت نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اللہ کی قسم کھا کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ واقعی اگر آدمی کے پاس کوئی اور دلیل نہ ہو، صرف اتنا ہی کافی ہے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کے لیے، معجزہ ہونے کے لیے، کہ کون سمجھ سکتا تھا یہ آیات کس پس منظر میں نازل ہو رہی ہے، کیا ہوگا آگے چل کر مسلمانوں کا، کیا تاریخ بنے گی آگے چل کر مسلمانوں کی، کیسے حالات آئیں گے مسلمانوں پر، یہ اللہ سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ یہ اللہ کے علاوہ اور کون جان سکتا تھا کہ کیا حالات آئیں گے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو جانتی ہے کہ ایمان والے مسلمان ہو کر بھی شرک کریں گے، اور مسلمان ہو کر بھی کفر کریں گے، اور مسلمان ہو کر بھی نبی کی اطاعت سے دور بھاگیں گے، اور مسلمان ہو کر بھی اللہ کی عبادتوں سے دور کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر، بات پر لبیک، استجابہ لبیک کہنا، جواب دینا، یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں، اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، دیکھیے ایمان والوں سے کیوں کہا گیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اے تمام لوگوں، اے تمام لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، لیکن نہیں، یہ خاص پس منظر ہے۔ یہاں پر یہ دکھانا ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کا زوال ہوگا، ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کو کفر چاروں طرف سے گھیر لے گا، ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کی ایمان میں کمزوری آئے گی، ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کے حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہوں گے، اور ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمان مظلوم ہوں گے، محکوم ہوں گے، مقہور ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص کر کے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں جڑ بتاتے ہیں کہ تمہاری جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں تمہارے اوپر ٹوٹ کر برس رہی ہیں۔ ہم تمہیں وہ بات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، جس کی وجہ سے تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے کفر دندناتا پھر رہا ہے اور تمہیں اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تم کہو کہ نہیں صاحب، ہم اللہ اور رسول سے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک آدمی کی بات نہیں ہوتی، عذاب جب قوم پر آتا ہے تو پوری قوم کے حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، اور ایک شخص تھا جو بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا اور عبادت گزار تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، اس بستی پر عذاب نازل کرو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، وہاں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تیری عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ ہے، قیامت کے دن اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، لیکن عذاب کو ہی سے بھیجنا شروع کرو۔ جب پوری قوم مبتلا جرم ہوتی ہے تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ بعض وہ لوگ جو نیک ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، انہیں بچا بھی لیتا ہے، غیب سے ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پوری قوم پر عذاب بھیجنا ہے تو پھر قوم پر پورا عذاب آتا ہے، اور اس کو اپنی نیت کے مطابق اللہ اپنے یہاں بلند درجات عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جو یہ فیصلے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ذرا مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، کیا توحید ہمارے یہاں باقی رہ گئی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کل مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ مجھی سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا اور تمہیں جواب دوں گا، اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے رہے، غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور زور سے کہیں کہ ہمارا مشکل کشا تو فلاں ہے،
اور یوں کہیں کہ ہمیں بیٹا بیٹی دینے والا تو فلاں ہے، اور یہ کہیں کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے تو ہمیں اولاد مل جائے گی، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، ہمیں مقدمات سے خلاصی مل جائے گی، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آدمی بڑے آرام سے یہ بات کہتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا تو اللہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اسی لیے تو اللہ نے قرآن اتارا، اسی لیے تو اللہ نے احادیث نبویہ نازل فرمائی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ اللہ کی طرف بھاگ کر آئے، ورنہ لوگ تو بتوں کی عبادت کر رہے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو خالص عبادت میں خالص کرنا، تنہا کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ آج توحید بھی ہمارے یہاں خالص نہیں رہ گئی، اللہ کے نبی کی رسالت بھی خالص نہیں رہ گئی۔ رسول ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کے مسجد کے جو امام ہیں آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام سے پہلے نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آئے اور یہ کہیں کہ نہیں ہم تو نماز پڑھنے آئے ہیں اور امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور آپ رکوع میں چلے جائیں، امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور آپ سجدے کے اندر پڑے ہو، امام ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے سلام پھیر دیں، تو کیا آپ کو مقتدی کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ آپ نے امام کی پیروی کی؟ کیا کہا جائے گا کہ آپ نے امام کی اقتداء کی؟ یہ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا یہ تو بڑی چھوٹی مثال ہے، اس سے ایک اوپر کی مثال دیتے ہیں۔ جب میدان جنگ ہوتی ہے اس کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف کہلاتا ہے، اس کے انڈر میں یہ فوج ہوتی ہے۔ اب مان لیے میدان جنگ میں آپ کھڑے ہیں، آپ فوجی ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اور آپ کا کمانڈر کہتا ہے ادھر سے ہٹو اور داہنی طرف چلو اور وہاں سے حملہ کیا جائے گا، اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے، تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ آپ کو اسی میدان جنگ میں گولی مار دی جائے گی، اسی جگہ میں، اس لیے کہ آپ کی ایک بدتمیزی سے باقی پوری فوج پر اثر پڑ رہا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اتار دیا اور حکم دیا کہ جس نے رسول کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی پیروی کر لی۔ حکم دیا گیا کہ ہم نے تمہارے درمیان محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اتارا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا جب بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ ہمارے حکم سے اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہم سب ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ سارے مسلمان تو اس کو مانتے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب آؤ ذرا زندگی میں دیکھتے ہیں ان کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ اور ہے، آپ کی زندگی کچھ اور ہے۔ جب آپ کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے امام کا قول، یہ پکڑیے یہ ہمارے مولوی کا فتویٰ ہے، یہ دیکھیے ہمارے اتنے بڑے علامہ نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ ذرا سا بتائیں کیا تک ہے اس کا؟ کوئی سوچ کر دیکھیں آپ۔ میں نے کوئی بڑی اونچی بات ایسی بات نہیں کہہ دی کہ بڑی فلسفیانہ بات ہے، بڑی منطقانہ بات ہے اور اس کو بڑے جینیس لوگ سمجھ سکتے ہیں، ایسا بھی تو دو چار کی طرح صاف بات ہے۔ آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانا ہے، اپنا رسول مانا ہے، تو آپ ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ ان کے خلاف چلے جائیں تو آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اللہ سے یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر برکتیں نازل کرے، وہ آپ کے لیے خوشحالی کے فیصلے کرے، وہ آپ کو تخت پر بٹھا دے، وہ آپ کو تخت و تاج عطا کر دے؟ کیسے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟
جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ایک اپنے نئے مسائل رکھتا ہو، نئی تھنکنگ رکھتا ہو، نئی سوچ رکھتا ہو، نئی فکر رکھتا ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھیں۔ اچھا، یہی وہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یاد دلایا کہ تم تھوڑے تھے، تم کمزور تھے، لوگ تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ تمہارا وجود اب باقی نہیں رہے گا، لیکن تم چونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر ہم نے اپنی مدد نازل کی اور تمہارے پیروں کے تلے مضبوطی آ گئی، لوگ تمہاری طرف جوک در جوک آنے لگے، لوگ تمہارے اخلاق اور کردار سے ایسا متاثر ہوئے کہ اسلام قبول کرنے لگے اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی مدد اتار کر تمہاری تائید کی، یہ اللہ نے کیا۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئی، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دور بھولنا مت کہ تم کمزور تھے، طاقت ہم نے دی، لوگ تمہیں اچک لینا چاہتے تھے، ہم نے تمہیں بچایا، لوگ چاہتے تھے تمہارا صفایا کر دیں، تمہاری اکنامک کی، معاشیات کی کمر توڑ دیں، ہم نے تمہاری حفاظت کی، لوگ چاہتے تھے کہ تم بھوکے مر جاؤ اور ہم نے تم کو اتنا نوازا کہ تمہارے باغوں سے جو کھجور نکلتی تھی پورا مدینہ اس کے اوپر پورا سال گزارا کرتا تھا، تمہاری جو صدقات اور خیرات دوسرے علاقوں میں جاتی تھی وہاں کے لوگ پوری سال اپنی روزی چلایا کرتے تھے، یہ ہم نے کیا۔ لوگ چاہتے تھے تمہارے منہ سے نوالا چھین لیں، ہم نے تمہیں ہزاروں منہ کے نوالے بھرنے والا بنا دیا، یہ کس نے کیا؟ یہ ہم نے کیا۔ اب آخری بات یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو۔ اللہ کو رب مانا ہے، اللہ کو الہ مانا ہے، تو پھر الہ مانو، پھر کس کا ڈر اور کس کا خوف اور کس سے امیدیں؟ جس ڈر سے سارے فیصلے ہوتے ہیں اسی ڈر سے مانگنا شروع کرو، اس ایک اللہ کی الوہیت کا اعلان بھی کرو، اقرار بھی کرو، عمل بھی کرو، دعوت بھی دو، تبلیغ بھی کرو، اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کریں ٹھہر جاؤ کہ یہی اسلام ہے۔ اللہ کے رسول کے حکم کے ہوتے ہوئے اگر تم کوئی اور سمت اختیار کر رہے ہو، کوئی اور طریقہ اختیار کر رہے ہو تو وہ راستہ گمراہی کا ہے، ہدایت کا نہیں۔ اگر تم اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، اللہ کی برکتیں چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رحمتیں نازل دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، خیانت مت کرو، دھوکہ مت دو، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان سے اپنی آنکھیں موندو مت، اس پر عمل کرو، جو عمل کر سکو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے اس پر اللہ سے معافی طلب کرو کہ اے پروردگار ہمیں معاف فرما، ہم عمل کرنے میں کوتاہ ہیں، لیکن پروردگار اللہ اور رسول کے علاوہ ہم کوئی اور حکم کو مانتے نہیں، کسی کا فتویٰ، کسی کا قول، کسی کی رائے وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ہمارے لیے معنی اللہ کے رسول کا قول رکھتا ہے، ان کی حدیث رکھتی ہے، عمل نہیں کر پا رہے ہیں، پروردگار ہماری کوتاہی ہے، ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ اپنی پناہ میں لینے کے لیے تیار ہے، تم اپنے آپ کو درست کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور عمومی طور پر ہر ایک کے لیے بہتر بنا دے اور عمدہ بنا دے اور شاندار بنا دے، اور مسلمانوں کو اللہ کی توحید کی طرف اور رسول کی اطاعت کی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔